کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پھر میں مسجد میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا. جب میں نے آپ کو سلام کیا وہ کہتے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک رہا تھا. آپ نے فرمایا اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرے مبارک روشن ہو جاتا تھا ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا. اے اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں، فرحت و سرور اپنے بھائیوں کے دلوں میں داخل کرو، ان کے غائب کے بارے میں پوچھو، ان کے مریض کی عیادت کرو، ان کے مابین اصلاح کرو، ان کے آلام اور غموں کو ہلکا کرو، ان کے بھوکوں کو کھلاؤ، ان کے قرضوں کو پورا کرو. عقل مند و ہوشیار انسان اپنے مسلم بھائی کے اندر خوشی داخل کرنے کے کسی راستے کو نہیں چھوڑے گا. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جنسوں، قوموں اور مذاہب کے اختلاف کے باوجود عقل و نقل، فطرت اور قوموں کے تجارب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رب العالمین کا تقرب، اس کی خوشنودی کا حصول، اس کی مخلوق کے ساتھ بر و احسان، ہر طرح کے خیر کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے، اور ان کی ضد ہر طرح کے شر کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے. اللہ کی نعمتیں نہیں حاصل کی جاتی ہیں اور اس کی نقمت دور نہیں ہوتی ہے مگر اس کی طاعت، اس کے تقرب اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے مثل کسی اور چیز سے. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے. ایمان والوں کے لیے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس میں جو آیتیں اور حکمت ہے ان سے فائدہ پہنچائے. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ اور غلطی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اسی ذات سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو نہایت توبہ قبول کرنے والا، کریم، نہایت مشفق، مہربان اور حد درجہ رحم کرنے والا ہے. اس نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا، اس کی راہ کو آسان کیا، اس سے اپنی خوشی کی، انہیں بشارت سنائی. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو. اما بعد، مومنوں، خوشی خالق جل جلالہ و تقدست اسماؤہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور وہ ایسی خوشی ہے جو اس کے جلال و عظمت کے شایان شان ہے، جس میں کسی طرح کی تحریف و تعطیل اور تکیف و تمثیل نہ کی جائے. ارشاد ربانی ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوش ہوتا ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ خوشی اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو اپنی سواری پر کسی سنسان زمین میں ہو، پھر اس کی سواری اس کے پاس سے غائب ہو جائے اور اسی پر اس کا کھانا پینا ہو. وہ اس سے نا امید ہو جائے، پھر وہ ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے. وہ اپنی سواری کے ملنے سے نا امید ہو چکا ہو. اسی درمیان وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے، پھر وہ اس کی لگام پکڑے اور شدت خوشی میں بول پڑے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. شدت خوشی کی وجہ سے غلطی کر جائے تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی اور زادے راہ کے ملنے سے ہوا، مومن بندے کی توبہ سے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں
اللہ سبحانہ نے اپنے بندے کو اپنے لیے پیدا فرمایا، اسی لیے ان سے ان کی جانوں کو خریدا۔ یہ خریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کے لیے محبوب ہیں، اس کے نزدیک چنیدہ ہیں، اس کے پاس پسندیدہ ہیں۔ سامان کی قدر و قیمت اس کے خریدنے والے کے مرتبے کی عظمت اور اس کی قیمت کی مقدار سے جانی جاتی ہے۔ تو سامان آپ ہیں، اللہ تعالیٰ خریدنے والا ہے، قیمت اس کی جنت اور دار امن و سلام میں اس کے چہرے کو دیکھنا اور اس کے کلام کو سننا ہے۔ جب بندہ اپنے سید و مالک سے بھاگتا ہے، اس کی رضا سے روگردانی کرتا ہے، اس کے دشمن سے صلح کرتا ہے اور اسے ولی بناتا ہے، اس کی فوج میں سے ہو جاتا ہے، اس کی خوشنودی کو اپنے ولی و مالک کی خوشنودی پر ترجیح دیتا ہے، تو بندہ اپنے نفس کو سزا کا شکار بناتا ہے۔ اس کے برخلاف بندہ جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیسے اس سے محبت کرنے والا نہایت ہی عظیم اور کامل ترین شکل میں خوش نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ مومنوں، جب بندہ توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اس پر نادم ہوتا ہے، اس بات کا عزم کرتا ہے کہ اس کا اعادہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ احسان و بر اور شفقت والی خوشی، وہ اپنے بندے سے بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندے کو بدلے میں فرحت و سرور اور لذت و شادمانی دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے تو اس سے اس کے دل میں فرحت و شادمانی عطا کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے اور میں زیادہ بھی دوں گا، اور جو ایک گناہ کرے تو ایک برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ہے یا اسے میں بخش دوں گا، اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 1 گز قریب ہو جاتا ہوں، اور جو مجھ سے 1 گز نزدیک ہوتا ہے تو میں اس سے دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہو جاتا ہوں۔ جو میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں، اور جو کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے پھر زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی طاعت پر استقامت برتیں تاکہ وہ اس کی جنت اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ نے فرمایا، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے کا ثواب کیا ہی اچھا ہے، بلکہ اس کی رحمت و کرم اور سخاوت میں سے ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، آؤ ہم سچی توبہ کریں، اس لیے کہ توبہ اللہ کی طرف چلنے والوں کی پہلی، درمیانی اور آخری منزل ہے۔ بندہ موت تک اس سے جدا نہ ہو۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی طاعت پر خوشی عطا فرما، ہمارے دلوں کو تو اپنی انسیت سے بھر دے، ہمیں اپنی طرف قریب فرما، ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے حی و قیوم، اے ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو محمد اور ان کی بیویوں اور ذریتوں پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور برکت نازل ہو محمد اور ان کی بیویوں اور ذریتوں پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر۔ یقیناً تو نہایت قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ، خلفائے راشدین سے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام اور تابعین سے راضی ہو جا، جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں، ان سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا جو اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان والا بنا دے۔
اے اللہ ہے جلال و اکرام والے، ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے فضل و احسان اور جود و کرم سے مانگتے ہیں کہ تو مسلمانوں کے ملکوں کی ہر سو و مکروہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی حفاظت سے اس کی حفاظت فرما، اپنی توجہ و عنایت سے اس کی نگرانی فرما۔ اے اللہ اس کے امن و خوشحالی اور استقرار کو قائم و دائم رکھ اپنی رحمت سے، اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ خادم الحرمین کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند کرتا اور راضی ہوتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے تو انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ تمام سربراہان مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہمارے افواج کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنی تائید سے ان کی مدد فرما، اپنی حفاظت سے ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے، اور ہر طرح کی سلامتی نازل ہو اللہ کے نیک بندوں پر، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا